حرف و آواز کے رنگوں کی دھنک سے آراستہ و پیراستہ ریڈیو پاکستان گلگت کا ہفتہ وار پروگرام ادب رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر اور پروگرام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم سامعین. ادب رنگ ریڈیو پاکستان گلگت سے ادبی رویوں کے استحکام کے حوالے سے پیش کیا جانے والا پروگرام، اور یہ پروگرام گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے متواتر آپ سن رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں متواتر آپ کی رائے، آپ کے خطوط اور آپ کے میسیجز ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور پروگرام کے حوالے سے اکثر آپ لوگ تجاویز دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، جن کا ہم احترام کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کسی پروگرام میں اپنے اس پروگرام کو چاہنے والوں کے نام بھی شامل کریں جو اس پروگرام سے محبت کرتے ہیں اور یہ پروگرام سنتے ہیں. ہمارے بہت سارے دوستوں کا اصرار تھا کہ ادب رنگ میں بار دیگر گلگت بلتستان کی ایک معروف آواز، ایک شعری حوالے سے ایک کداور حوالہ، اور دنیائے شعر و شعور کے علاوہ بہت سارے شعبۂ زندگی میں نام کمانے والی ایک بہت نابغہ روزگار شخصیت حبیب الرحمن مشتاق کو بار دیگر مدعو کریں کہ ان کو بتایا، تو انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ادب رنگ میں حبیب الرحمن مشتاق ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. حبیب الرحمن مشتاق صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اس پروگرام میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہیں گے. بہت شکریہ احسان صاحب. حبیب صاحب، تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ادب رنگ کو کیے، اور یہ پروگرام مسلسل ہوا کے دوش پہ سامعین کی سماعتوں تک منتقل ہو رہا ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جو تواتر سے یہ پروگرام سنتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی رائے ایسی بھی ہے جو شاید ہم تک نہ پہنچتی ہو، اور لیکن یہ ہے کہ جو بھی رائے دیں گے مثبت حوالے سے یا تنقیدی حوالے سے تو ہم ان کی قدر کریں گے. اس پروگرام کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کی جو خدمات ہیں گلگت بلتستان میں ادب کی ترقی و ترویج میں، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ادب رنگ واقعی ایک نیا اور اچھوتا پروگرام ہے. اس سے پہلے کئی پروگرام آئے اور گزر گئے، ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، لیکن ادبی حوالے سے یہ جو پروگرام ریڈیو پاکستان گلگت نے شروع کیا ہے واقعی قابل تحسین ہے. ان کی جو خدمات ہیں، آپ کی خدمات دی جا رہی ہیں، اور محمد اسماعیل صاحب ہیں پروڈیوسر صاحب، جن کی نگرانی میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ریڈیو سننے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں اس قسم کے اور بھی پروگرام منعقد کیے جائیں، یا اس پروگرام کی مدت کو یا وقت کو بڑھا دیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادب کو جو ہے وہ سن سکیں، اور جو شعراء یہاں آتے ہیں آپ کے پاس، ان کو جس طرح ان کو اپنا کلام سناتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں وہ لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ ملنا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. بہت شکریہ حبیب الرحمن مشتاق صاحب. ابھی ہم ذرا پروگرام کی طرف آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ادبی رویے ہیں وہ استحکام کے عمل سے گزر رہے ہیں ماضی کے مقابلے میں اگر آج ہم دیکھیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان رویوں کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے ادیب کا کیا کردار ہے، شاعر کا کیا کردار ہے، یا ادبی تنظیموں کا کیا کردار ہے؟ شکریہ احسان صاحب. شاعر جو ہے بیسکلی محبتیں بانٹنے والا ہوتا ہے. جہاں پہ جس علاقے میں نقص امن ہو، جس علاقے میں وائلیشن معاشرتی جو رویے ہیں، ناہمواریاں ہیں، جو بھی ہیں، ان میں شاعر جو ہے اپنا کردار اپنے کلام کے ذریعے، اپنا اشعار کے ذریعے جو کردار ادا کرتا ہے، واقعی وہ جو ہے ایک اچھا اقدام ہے. اور اس علاقے میں جو ہے شاعر کا ایک مقام ہوتا ہے اپنا وقت برباد کر کے وہ سول سوسائٹی کو فلاح و بہبود کے کام کے لیے، اس کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے شاعر جو کچھ لکھتا ہے، یقیناً ان کے الفاظ جو ہے وہ قابل تحسین ہوتے ہیں. تو واقعی گلگت بلتستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ادبی تنظیمیں ہونی چاہیے، اچھے اچھے شعراء آنے چاہیے، اور جو شعراء خصوصاً نوجوان جو طبقہ ہے ان کی اصلاح اور ان کی نمائندگی کے لیے، اور نوخیز جو طبقہ ہے، جی ان کی پراپر اصلاح ہونی چاہیے، اور ادبی حلقے یہاں زیادہ ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں جگہ جگہ پروگرام ہو، ہر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد مشاعرے برپا ہوں، لوگ آ جائیں، سامعین آ جائیں، سنیں، تو ان کی جو ڈائیورشن ہے لوگوں کی،
ہم بیسیکلی چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو ہے ان ایکٹیویٹیز کی طرف آ جائے, ادبی رجحانات ان کے اندر پروان چڑھے تاکہ وہ انسانیت کی قدر سیکھیں. بالکل صحیح, بہت خوبصورت بات کی. جب ادبی رویے اور شعری جو رویے ہیں وہ پنپنے لگیں گے, وہ اپنے سر ابھارنے لگیں گے, تو اس سے معاشرے کے اندر ایک امن کی جو فضا ہے وہ ہمیں دور دور تک دکھائی دے گی. حبیب الرحمان مشتاق, یہاں پر شعر کہنے والے لوگ موجود ہیں گلگت بلتستان کے اندر, لیکن کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ گلگت بلتستان کے اندر تنقیدی حوالے سے کوئی خاص اہتمام جو ہونا چاہیے ادبی تنظیمات کے ہاں نظر آتا ہے تنقید کے حوالے سے؟ کیا ایک تنقیدی منظرنامے کو یا ایک تنقیدی فضا بندی کو یہاں ہموار نہیں ہونا چاہیے؟ بجا فرمایا احسان شاہ صاحب آپ نے, اس وقت پاکستان بھر میں جہاں جہاں ادبی تنظیمیں موجود ہیں تنقیدی نشستیں برپا ہوتی رہتی ہیں. ہمارا عالم یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے گلگت بلتستان کے اندر یہ روایت جو ہے وہ متروک ہو چکی ہے. اگرچہ اس سے پہلے فکری تحریک گلگت نے گلگت بلتستان میں پہلی مرتبہ یہ بیڑا اٹھایا تھا, اور فکری تحریک گلگت ہی واحد ادبی تنظیم ہے جس نے باقاعدہ طور پر اس گلگت بلتستان میں تنقیدی نشستوں کی روایت رکھی تھی. دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ آگے چلتا رہا, اور بہت سے ناموز جو شعراء تھے, نوجوان شعراء تھے, ادبی بھی شعر لکھنے والے لوگ تھے, وہ باقاعدہ طور پر اس کا حصہ تھے اور اصلاح لیتے تھے باقاعدہ اس تنظیم میں. ہم نے جو ہے وہ, آپ نے احسان شاہ صاحب شاید آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت کے چنیدہ جو صاحب علم لوگ تھے, پروفیسر عثمان صاحب جیسے لوگ تھے, شہرباز علی خان برچہ جیسے لوگ تھے, اچھا اس کے بعد غلام عباس جو پی ایچ ڈی حال ہی میں انہوں نے کی ہے, اور اس قسم کے بہت سارے پروفیسر ظفر علی خان صاحب تھے. بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو ہم مدعو کرتے تھے. ہر 15 دن کے بعد, ہر مہینے کے بعد ہم, اور ہر ہفتے میں ایک بار ہم تنقیدی نشست رکھتے تھے. غزل رکھی جاتی تھی اور غزل پہ وہ بحث کرتے تھے. اس غزل کے جو فنی سکم ہوتی تھی یا اس کے اندر جو خیال کی باریکی ہوتی تھی یا شعری روایت سے ہم آہنگ ہونے کی یا نہ ہونے کی باتیں ہوتی تھی, وہ بلا شبہ تنقید کا حصہ ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حبیب الرحمان مشتاق صاحب کی گلگت بلتستان کے اندر, جو آپ گلگت کو دیکھیں یا سکردو کو دیکھیں, تو گلگت کی نسبت سکردو میں ادبی رویوں کی گونج ہمیں بہت زیادہ سنائی دیتی ہے, جبکہ گلگت شہر میں اگرچہ ہے لیکن اتنا مؤثر انداز میں نہیں ہوا ہے ادب کی ترویج کے حوالے سے کام. کیا حکومتی ادارے کیا کریں؟ حکومتی سرپرستی نہ ہو تو کیا ادارے خود یہ بیڑا اٹھا سکیں گے؟ بہت مشکل سوال ہے احسان شاہ صاحب. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سکردو کی زمین ادبی حوالے سے بہت زیادہ زرخیز ہے بنسبت گلگت کے. واقعی آپ نے مجھے فرمایا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ سکردو کے اندر جو لوگ ادبی طور پر کام کرتے ہیں وہ لوگ حکومتی طور پر ان کو سرپرستی حاصل ہے, وہ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے باقاعدہ طور پر فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں اور وہ پروگرام کرتے ہیں. راولپنڈی, اسلام آباد اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے چنیدہ اور اچھے شعراء کو بھی وہاں بلاتے ہیں, مدعو کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پروگرام کیے جاتے ہیں. ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ گلگت میں حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو پروگرام جس طریقے سے کرنے چاہیے تھا, اگرچہ اپنے لیول پہ ہم اپنے گھروں پہ آن لائن یا دیگر طریقے سے ہم اپنی بیٹھک تو جاری رکھے ہوئے, لیکن باہر کے لوگوں کے ساتھ ملا کے کوئی پروگرام کریں, مشاعرے کریں, اس کے لیے جو فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے, مالی جو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے حکومت کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ہم یعنی ادبی تنظیم یہاں جو بھی ہیں تنزلی کا شکار ہیں. گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شاعر اور ہمارے ادیب ہی ہیں جو علاقے میں امن کی پرداخت کے حوالے سے, امن کی پرورش کے حوالے سے, محبتوں کی ترویج کے حوالے سے, یکجہتی کے حوالے سے, اور جو ہمارے دن ہوتے ہیں 14 اگست 6 ستمبر, اس حوالے سے کلام پیش کرتے ہیں اور سامعین کے جذبات کو یا سننے والوں کے جذبات کو یا قارئین کے جذبات کو مہمیز کرتے ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو شعراء جو ہیں وہ اپنے لیول پہ کام تو کر رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو کیا ان کے کام کو مجتمع کر کے ایک اس کتابی صورت میں یا کسی اور ذرائع سے ان کی جو ترویج ہے جس کو ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں کہ آپ گلگت شہر میں 50 لوگوں میں 100 لوگوں میں 150 لوگوں میں آپ پروگرام کرتے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ یہی پروگرام کسی بھی ذریعے سے ریڈیو یہ پورے گلگت بلتستان میں سننے والوں کے جو ادب سے محبت کرتے ہیں، شہر سے پیار کرتے ہیں، ان تک پہنچائیں؟ ہاں بالکل، آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ یہاں پہ جو ادب اس وقت رائج ہے، یہاں پہ جو مشاعرے برپا کیے جا رہے ہیں یا جو شعراء لکھ رہے ہیں، ضروری ہے کہ ان کو قلم زد کیا جائے، صفحے کرتاس پہ اتارا جائے، ان کو جو ہے وہ تشہیر کے لیے جو ہے وہ کتابیں بنا کر ان کو مختلف ملک کے پاکستان بھر کے دوسرے اضلاع میں بھی بھیجا جائے، تاکہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو کہ گلگت بلتستان کے اندر اچھے شعراء موجود ہیں. ان پہاڑ بند علاقوں کے اندر بھی شعر کہنے والے لوگ جی تو یہ بالکل ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری جو ادب کی ترقی و ترویج ہے اس کے لیے حکومت کی سرپرستی، میں بار بار پھر کہتا ہوں حکومت کی سرپرستی ضروری ہے. اور بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں، لیکن چند لوگ اس کو جو ہے حکومتی اعتبار سے پروگرام کو اس لیول پہ لے جانا، جس لیول پہ لے جانا چاہیے نہیں لے جا سکتے ہیں، یا بعض حالات کی وجہ سے پروگرام پوسٹ پون ہوتے ہیں، پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے موسمی حالات بھی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں دھچکا لگتا ہے کہ شعراء برادری جس طریقے سے اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنی جو ہے ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو انتہائی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر کوارٹرلی یا منتھلی کوئی ایسا ایونٹ رکھے، کوئی ایسا پروگرام رکھے جس کو ادبی حوالہ دیا جائے اور شعراء کو بلایا جائے اور ان کو آپس میں گفت و شنید، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ادب کو سمجھتے ہیں، جو مفکر حضرات ہیں، ان کو مدعو کیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھک کی جائے تاکہ ادب کی زیادہ تشہیر ہو. حبیب الرحمان مشتاق صاحب، آج کل آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کی کچھ غزلیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری بینائی میں آ چکی ہیں اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی غزلیں. 2 کتابیں تو آپ بہت پہلے ہی آپ کی منظر شہود پہ آ چکی ہیں اور عوام میں اپنا نام اور مقام بنا چکی ہیں. تو ان دنوں کچھ لکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، ان دنوں میں لکھ رہا ہوں، بلکہ ایک تیسری کتاب کا مواد تو میرا تیار ہو چکا ہے. اچھا، تیسری کتاب بھی آپ چھاپنے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ عنقریب میری تیسری کتاب بھی آئے گی. اور پھر بھی میں آپ اسے بریکنگ نیوز ہی سمجھے کہ گلگت بلتستان کے معروف شاعر حبیب الرحمان مشتاق کا تیسرا تخلیقی اثاثہ، کوئی نام میں نے ابھی ڈیسائیڈ کیا بھی ہے، نہیں بھی کیا ہے، ابھی بتانا نہیں چاہتا ہوں. عنقریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی حبیب الرحمان مشتاق کا تیسرا تخلیقی اثاثہ. حبیب صاحب، آپ غزلیں لکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ کوئی غزل سننے والوں کی خدمت میں آپ پیش کریں گے. بہت شکریہ. غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. اب پشیمان و پریشان ہو کہ اب پشیمان و پریشان ہے کہ گاٹھا کیوں کیا، بولیے پھر پتھروں سے دل کا سودا کیوں کیا، بولیے پھر پتھروں سے دل کا سودا کیوں کیا، اور لن ترانی کی صدا ہر آیت قدرت میں ہے. کیا مصرع ہے حبیب صاحب، بہت شکریہ. لن ترانی کی صدا ہر آیت قدرت میں ہے، اپنی ناموجودگی کا اتنا چرچا کیوں کیا، واہ 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 واہ، اپنی ناموجودگی کا اتنا چرچا کیوں کیا، اور تیرتے ہیں پانیوں پر اب غباروں کی طرح، تیرتے ہیں پانیوں پر اب غباروں کی طرح، سوچتا ہوں پتھروں نے خود کو ہلکا کیوں کیا. کیا کہنے حبیب صاحب، بہت شکریہ. سوچتا ہوں پتھروں نے خود کو ہلکا کیوں کیا، آنے والے کل کی چیخیں کہہ رہی ہیں مجھ سے آج، واہ، آنے والے کل کی چیخیں کہہ رہی ہیں مجھ سے آج، جو نہیں دیکھے تھے ان خوابوں کو رسوا کیوں کیا، واہ 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 واہ، جو نہیں دیکھے تھے ان خوابوں کو رسوا کیوں کیا، اور خود سے باہر آ کے خود کو خود پہ ظاہر کر دیا. کیا مصرع ہے جی، خود سے باہر آ کے خود کو خود پہ ظاہر کر دیا، میں تو اپنا رازداں تھا میں نے ایسا کیوں کیا، واہ 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 واہ، میں تو اپنا رازداں تھا میں نے ایسا کیوں کیا، اور جو نظر آتا ہے کیوں ان کو نظر آتا نہیں، واہ، جو نظر آتا ہے
کیوں ان کو نظر آتا نہیں؟ آنکھ والوں نے یہاں پر خود کو اندھا کیوں کیا؟ واہ 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 واہ، بہت شکریہ. آنکھ والوں نے یہاں پر خود کو اندھا کیوں کیا؟ اور ساتواں در آٹھواں رنگ آج تک پردے میں ہے. وہ کیا کہنے جی، ساتواں رنگ، ساتواں در آٹھواں رنگ آج تک پردے میں ہے. ہم سے جب پوشیدہ رکھنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ واہ 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 واہ، ہم سے جب پوشیدہ رکھنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ اب پشیمانوں پریشان ہیں کہ گھاٹا کیوں کیا؟ بولیے پھر پتھروں سے دل کا سودا کیوں کیا؟ بہت شکریہ. بہت خوب بہت خوب. حبیب صاحب، بہت سارے احباب بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، شاید آپ سے بھی پوچھتے ہیں. بنیادی طور پر آپ کا تعلق ایک کیا کہتے ہیں بینک سے ہے، اور آپ علم الاعداد کے آدمی ہیں، اور آپ ہندسوں سے کھیلنے والے آدمی ہیں. تو ہندسوں سے یہ جو لفظوں کا سفر ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ بینک میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا لگتا ہے کام میں، اس کے باوجود آپ شعر کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے آپ کے پاس وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ اصل میں ادب سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے میرا جو تجسس ہے، میرا جو شوق ہے، اور میرا جو خیال ہے وہ ادبی پیرائے میں ہی اٹھک بیٹھک میں چلتے پھرتے جب میرے ذہن میں اچانک اشعار کی گونج اٹھتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اگر میرے پاس کاغذ قلم ہے تو اسے میں لکھ لوں. ورنہ یہ ہے کہ جس منزل پہ پہنچ جاتا ہوں وہاں میں وہ اشعار ضرور میں نوٹ کر لیتا ہوں. اور ویسے بھی آمد اور آورد میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے، اور یہ سراسر آمد کا نام ہے. کیا حبیب صاحب ایک منظر آپ کو دیا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، سرسبز و شاداب ہے، کوئی نہیں ہے، چڑیوں کی چہکنے کی آواز ہے، جھرنوں کی آوازیں آپ کے سماعتوں سے ٹکرا رہی ہیں، اور بہت خاموشی ہے، اس خاموشی میں ایک خوبصورت ایک درخت ہے، اس درخت کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس قلم بھی ہے، اور اس وقت آپ کیا لکھیں گے اس وقت، یا لکھ سکیں گے کچھ لکھنا چاہیں؟ اس وقت بالکل میں نہیں لکھ سکوں گا، کیونکہ آمد کا کوئی وقت تعین نہیں ہوتا ہے. جب آمد آتی ہے تو رات کے 2 بجے اشعار آنے لگتے ہیں، اور جب آمد نہیں ہوتی ہے تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ ایک بھی شعر ہم نہیں لکھ سکتے. کہہ سکتے ہیں کہ شعر کہنے کے لیے کسی منظر کی یا کسی حصے جمال کی یا جمالیات کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ وقت کا تعین جو آمد ہوتی ہے وہ خود کرتی ہے. اور ہم جو لکھتے ہیں حقیقت میں جو شاعر ہوتا ہے وہ احساسات کی دنیا میں رہتا ہے. جب احساسی طور پر یا شعوری طور پر اس کے اندر آمد کی لہر دوڑنے لگتی ہے تو وہ کانشیس ہوتا ہے کہ مجھے شعر لکھنا ہے. تقریباً اشعار میں نے دیکھا کہ آپ کی گرد و پیش کا جو کرب ہے وہ مجھے دکھائی دیتا ہے. آپ کی گرد و پیش کا کرب یا دکھ یا جو سماجی ناہمواریاں ہیں یا معاشرتی جو بے حسی ہے یا سماج کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت ہے، یہ چیزیں بھی آپ کے اشعار کے اندر ہمیں، آپ کی جو پہلی کتاب تھی ہوا نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اس کے بعد کوئی موجود ہونا چاہتا ہے، ان چیزوں کا رنگ بہت زیادہ دکھائی دینے لگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ احسان شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ ہم اس خطے میں، اس علاقے میں جو ہے ایک پرامن فضا چاہتے ہیں. اور جہاں میں نے دیکھا ہے سول سوسائٹی میں جہاں عدل کی بات کی جائے یا جہاں پہ صبر و تحمل کی بات کی جائے، جہاں پہ معاشرے کے اندر بیلنس کی بات کی جائے، تو ایک تو یہاں پہ اس علاقے میں الٹریسی بھی تھوڑی زیادہ ہے. اب تو ماشاءاللہ کافی ینگ جنریشن بہت پڑھا لکھا طبقہ آ رہا ہے، لیکن اس وجہ سے ہمارے جو ہے معاملات ایسے رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ شعوری طور پر یا معاشرتی طور پر ناہمواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے شاعر تو احساسات کی دنیا میں رہتا ہے، وہ تو محسوس کرتا ہے، جو محسوس کرتا ہے اور پھر اسے تحریر بھی کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی اشعار کی وجہ سے لوگوں کے اندر اب شعور بھی بیدار ہونے لگا ہے کہ واقعی یہ امن کی دھرتی ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، ہم سب آپس میں بھائی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے دوسرے کو قبول کریں. بات سب سے بڑی بات یہ ہے کوتاہیوں اور ان کی اچھائیوں سمیت قبول کریں. اسی طرح معاشرے ڈیولپ ہو جاتا ہے. حبیب صاحب، حال ہی میں ایک خبر ہم تک پہنچی ہے، اس خبر کی تصدیق بھی آپ خود کریں گے کہ آپ کے فن اور آپ کی شخصیت پہ کوئی خاتون ہیں پروفیسر صاحبہ، وہ کوئی کتاب مرتب کر رہی ہے آپ کی فن اور شخصیت پہ. کیا یہ خبر صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے احسان شاہ صاحب. اس سے پہلے تو ایسا ہوا ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، اس کے بعد اس کی فن اور شخصیت کے اوپر کتاب لکھی جاتی ہے. لیکن خدا کے فضل سے میں واحد آدمی ہوں شاید
کہ جس کے جیتے جی اس کے اعزاز میں اس کے فن و شخصیت کے بارے میں نہیں اپنے احمد کمال الہامی صاحب کے حال ہی میں جو کتاب منظر ہاں بالکل وہ بھی ایک نظیر ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ ایک مجلہ ہے. یہ جو حشمت کمال الہامی صاحب کی جو کتاب ہے وہ ایک ادبی مجلہ ہے, وہ سہمائی ادبی مجلہ ہے جس کو کمپائل کر کے ان لوگوں نے یہ کتاب بنائی ہے. اور میرے اوپر جو کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ایک ہی آدمی کی تحریر ہے, اور وہ ایک خاتون ہے, اور وہ جو ہے اسلام آباد ویمن ڈگری کالج میں شعبہ اردو کی پروفیسر ہے, اور اللہ کے فضل سے ابھی کام تقریباً اس کے کہنے کے مطابق تقریباً 90% کام ہو چکا ہے اور 10% ابھی باقی ہے. تو آنے والے وہ آپ معلومات کیسے, آپ سے کوئی سوال نامہ آپ کو بھیجتی ہیں, وہ سوال آپ کرتے ہیں, یا کوئی انٹرویو کی شکل میں ہے, یا آپ کے دوستوں سے آپ کی اطلاعات ہے, یا آپ کی کتاب جو کہ 2 کتابیں ہیں یقیناً آپ نے بھیجی ہوں گی, انہیں کو پڑھ کے وہیں سے چیزیں اخذ کرتی ہیں, کس طرح مرتب کر رہی ہیں اس ٹائم؟ جی طریقہ کار یہ ہے احسان شاہ صاحب کہ کتابیں تو میں نے بھیجی ہیں, مواد تو اس کو وہاں سے مل جاتا ہے, لیکن اس مواد کے ساتھ ساتھ میری اپنی زندگی کے اوپر جو کچھ وہ کام کر رہی ہے اس کے بارے میں جو میں نے مجھ سے جو رابطہ کیا تھا اور میں نے لکھ کر دیا تھا, اس کی ویریفیکیشن کے لیے میرے جو جتنے احباب ہیں, دوست ہیں, ان کے ساتھ ان کے ٹیلی فون نمبر میں نے دیے سب کے, اور اس نے باقاعدہ ان کو ٹیلی فون کیے ہیں, کئی دفعہ میسیجز کیے ہیں فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, اور ان سے جو ہے وہ رابطے کی کوشش کی, رابطہ کر کے ان سے میرے بارے میں انفارمیشن لی, اور وہ دیکھنا بھی چاہتی ہے کہ اس آدمی نے جو کچھ اپنے بارے میں لکھا ہے کہاں تک سچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی, اور میرے جو احباب ہیں جن کے ساتھ میری اٹھک بیٹھک ہے وہ بھی جانتے وہی ہیں جو میں حقیقت میں ہوں, اور میں نے جو لکھا تھا اور جو میرے دوستوں کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی ان کے پاس محفوظ ہے, اور اس نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کے جو لکھے ہوئے جو آپ کا جو اپنا تعارف تھا اس کے بارے میں آپ کے دوستوں سے میں نے ویریفیکیشن کی, اور واقعی آپ جو ہے وہ یہ شاعری اصل میں پسند ناپسند کی بات ہے. اس نے کہا کہ گلگت بلتستان جو ہے ایک ایسا ادبی خطہ ہے جو پہاڑ بند ہے, اور یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں اتنی ذہنی طور پر اتنی ترقی ان لوگوں نے کی ہے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو اسپیس دیا جائے. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, نہ صرف آپ کے لیے حبیب الرحمان مشتاق صاحب بلکہ گلگت بلتستان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے مطلب لکھنے والی خاتون یا کوئی لکھنے والا ہمارا قلمکار گلگت بلتستان کے کسی شاعر پر, ادیب پر اور قلمکار پر کوئی کتاب, ان کے فن اور شخصیت پر کوئی کتاب مرتب کرے, یہ بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہے. حبیب الرحمان مشتاق صاحب, پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے, لیکن آپ سے یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ آپ اردو زبان کے علاوہ اپنی جو علاقائی زبان ہے, جس زبان کے اندر آپ کے رچاؤ موجود ہے اور جو زبان آپ سمجھتے ہیں وہ آپ مطلب جو زبان بولی جاتی ہے گلگت میں وہ شنا زبان ہے, کہ آپ شنا زبان کے اندر بھی آپ کی بہت ساری چیزیں مجھے سننے کو ملی ہیں, تو آپ شنا میں شعر کہتے ہیں؟ جی احسان شاہ صاحب, شنا ہماری مادری زبان ہے, اور بیسیکلی میں نے شاعری ہی اسٹارٹ کی تھی شنا زبان سے, اور میرے بہت سے کلام جو ہے وہ شنا میں موجود تھے, اور ایک زمانے میں آواز بھی اچھی تھی, گایا بھی کرتے تھے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے جب اردو اچھی لگی اور میں نے محسوس کیا کہ جو اردو میں جو قومی رابطے کی زبان ہے اس میں شاعری کی جائے تو پھر وہ یہاں سے گلگت سے باہر نکل کے وہ مرتی نہیں ہے بلکہ وہ اجاگر زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے میں نے اردو کا دامن تھاما ہے, لیکن میری اپنی مادری زبان شنا ہے, میرے پاس شنا کے کلام بھی ہیں, میں نے بہت گایا بھی ہے, میرے پاس محفوظ کلام بھی ہے. تو شنا کے کوئی 2-3 شعر جو آپ کو یاد ہو اس ٹائم آپ سننے والوں کے لیے؟ ایک اصلاحی کلام ہے, وہ میں آپ کو 2-4 الفاظ مجھے یاد ہیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کا عنوان ہے جپ, یعنی زبان کے بارے میں 2-4 اشعار ہیں. چکونگی یک دنو جپ مگر کھنگرے شیری ہیں, چکونگی یک دنو جپ مگر کھنگرے شیری ہیں, دشت یاری منورت نجیب پھونرے شیری ہیں. واہ 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 واہ. دشت یاری منورت نجیب پھونرے شیری ہیں, اور مشغول نیبا سو ہمیش ایک متعی چگلیوں مجا, مشغول نیبا سو ہمیش ایک متعی چگلیوں مجا, اکور اٹھا نے عبداللہ بن ابی شیری ہیں. دشت یاری منورت نجیب پھونرے شیری ہیں, دشت یاری منورت نجیب پھونرے شیری ہیں. کوسمور سپاو تھے گت بوٹو اٹھیو چلو بھائی, کوسمور سپاو تھے گت بوٹو اٹھیو چلو بھائی, ایو انسانٹ نے دنیات کے جنتی شیری ہیں. دشت یاری منورت نجیب پھونرے شیری ہیں, اور اپش والنگ انس نے صبح والوگ نہیں,
Apash walinga anas ne subash waloga nahin kesatin zehir kesat hoza ko sarai shirihan. واہ 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 kesatin zehir kesat hoza ko sarai shirihan dashta yarai manurat najib phunarai shirihan. بہت بہت شکریہ حبیب الرحمان مشتاق صاحب، اور ہمارے پروگرام میں آپ آئے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے، آپ کے خیالات کو جان کے، آپ کی آواز کے اندر جو خوشبو ہے، یقین کرے اس خوشبو سے کم از کم میرا مشام جام معطر ہوا ہے، تو سامعین جو میرے ہیں وہ بھی آپ کے گفتگو سے استفادہ حاصل کریں گے، اور آپ سے محبت کرنے والوں کی تو وہ پہلے سے ہی تعداد ہے، اور جب آپ کی نئی تیسری کتاب بھی آئے گی اور آپ کی فن و شخصیت پر جو کتاب آئے گی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان سے پورے نہ صرف پاکستان، مملکت عزیز پاکستان، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہاں وہاں آپ کی شخصیت، آپ کا تعارف اور آپ کی شناخت کا دائرہ جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام ادب رنگ اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان احسان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔